Assalamu alaikum viewers. My name is Khizr and you are watching Infomania. Viewers, आज की वीडियो को बनाने का मकसद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो इन्फोमेनिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए लेके आ रहा है। अपकमिंग पर्सनैलिटीज़ सीरीज़ ऑफ द वर्ल्ड, द 1000 ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 1000 अजीम तरीन शख्सियात की जो पर्सनैलिटीज़ है उन पे हम एक प्रॉपर सीरीज़ करने जा रहे हैं। इसमें हर तरह की पर्सनैलिटीज़ होंगी, जो पॉलिटिकल जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होगा, जो एजुकेशनलिस्ट भी होंगे, जो सोशल वर्कर भी होंगे और जो सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे जिन्होंने अपना रोल एक्टिवली प्ले किया और जिनके रोल से एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आया। इसमें मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे। इसमें आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं हमें फ़ीडबैक में कि किन पर्सनैलिटीज़ को हम कवर करें, किन पर्सनैलिटीज़ पे हम वीडियो बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम खिज़र है और आप देख रहे हैं इन्फोमेनिया। व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पर्सनैलिटी सीरीज़ रिगार्डिंग 1000 ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो आज जो हमने पर्सनैलिटी चूज़ की है जिस पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के हम इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो किस तरह पॉलिटिक्स में आए, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की और किस तरह उन्होंने इजिप्ट के प्रेसिडेंट होने का एजाज़ हासिल किया और उनकी गवर्नमेंट क्यों तादेर इजिप्ट में कायम ना रह सकी। हम उन तमाम मुहर्रिकात के बारे में बात करेंगे कि जिनकी वजह से डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की गवर्नमेंट को डिस्टेबल कर दिया गया। इस वीडियो में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से मिलिट्री टेक ओवर हुआ और मिलिट्री टेक ओवर के पीछे किस किस मुल्क की बैकिंग थी और किस वजह से किन कॉन्स्पिरेसीज़ का शिकार करके डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, पहले हम आते हैं डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ। डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स के तौर पे जाने जाते थे और वो बहुत ही क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट शख्सियत थे। डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी ने PhD यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से की। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और वो नासा में एज एन एक्सपर्ट अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी एक क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे और वो पॉलिटिक्स में आए, और ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि इतने क्वालिफाइड हेड ऑफ स्टेट आपको देखने में मिले, ख़ास तौर पे फॉरेन क्वालिफाइड और वो भी PhDs हों। तो डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की जो गवर्नमेंट थी, अख़वानुल मुस्लिमीन की 80 से 90 साल की स्ट्रगल के बाद जून 2012 में डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की जो अख़वानुल मुस्लिमीन 80 से 90 साल की स्ट्रगल के बाद पावर में आई। डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के बैकग्राउंड को हम आपको बताते चलें कि वो फ्रंट लाइन कैंडिडेट नहीं थे। डॉक्टर मुर्सी फ्रंट लाइन कैंडिडेट नहीं थे। जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा था प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये उसके बैकअप पे थे। फॉर सम रीज़न्स उस कैंडिडेट के विड्रॉ कर जाने की सूरत में डॉक्टर मुर्सी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पे आगे आए और उन्होंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो ये इलेक्शन जीतने में कामयाब भी हुए। व्यूअर्स, डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी ने 6 साल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जा सका, और वो शुगर पेशेंट भी थे और उनकी प्रॉपर केयर ना होने की वजह से उनके आखिरी अयाम बहुत ही तकलीफ़ दे थे और वो उन्होंने जो जेल में आखिरी अयाम गुजारे वो तकलीफ़ का बायस थे। और डॉक्टर मुर्सी के इंतकाल पर तुर्की में रजब तैयब अर्दगान ने गायबाना नमाज जनाजा का भी इनकाद किया, और बहुत से मुस्लिम स्टेट्स जिनमें एक कतर भी था, टर्की भी था, जिन्होंने डॉक्टर मुर्सी के इस तरह उनकी मौत पर बहुत उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की। डॉक्टर मुर्सी इजिप्ट के वाहिद इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और उनको इस तरह उनके आखिरी अयाम में उनको इस तरह उनकी प्रॉपर केयर ना की गई और उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी।
وہ کوئی ایکسٹرا چیزیں ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ تھا جو ایک شوگر پیشنٹ کو یا ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو چاہیے ہوتا ہے، جو ان کو نہ دیا گیا، جس وجہ سے پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی موت جو ہے جلدی واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر محمد مرسی کو گمنامی میں دفنا دیا گیا، ورنہ اگر ان کی ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا اور ان کا ایک پراپر ایک جنازہ اگر ہوتا تو مسلم حکمرانوں میں سے یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک بڑے جنازوں میں سے ان کا جنازہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کو گمنامی میں دفنا دیا گیا۔ اور جنرل اسیسی جنہوں نے ٹیک اوور کیا اور ڈاکٹر محمد مرسی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، اور وہ تمام ریزنز کیا تھے کہ وہ ویسٹرن کنٹریز کو یہ گورنمنٹ ایجپٹ کی ایک آنکھ نہ بھائی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسلامک ویلفیئر، ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ڈاکٹر مرسی دے رہے تھے کہیں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہ ہو جائے۔ یہ وجہ تھی کہ ان پہ اینٹی اسرائیل ہونے کی وجہ سے بھی ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو سٹانس انہوں نے لیا ہوا تھا اس کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز نے جنرل اسیسی کے ذریعے ملٹری ٹیک اوور کروا کے ڈاکٹر محمد مرسی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا۔ ویورز، 3 ملکوں نے ڈاکٹر مرسی کے اس طرح کی موت پر ان کے ساتھ سمپتھی شو کی اور ان کے انتقال پہ اظہار افسوس کیا۔ اس میں ایران کے آیت اللہ تھے، اور اس میں قطر کے مفتی تھے جو یوسف القداوی، وہ موجود تھے، اور جو طیب اردوغان جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے آفیشلی ان 3 ملکوں نے، ایران، ٹرکی اور قطر نے ایجپٹ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، جبکہ پاکستان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی۔ اس میں کہوں گا کہ فارن آفس کی بہت بڑی نیگلیجنس تھی، ایٹ لیسٹ ان کو ایجپٹ کی عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے تھا اور ایک آفیشیل پراپر اسٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے تھی تاکہ اظہار یکجہتی کا اظہار ہو سکے ایجپٹ کی عوام کے ساتھ۔ ویورز، اس میں آپ دیکھیں گے اسلامک کنٹریز کا جو بلاک ہے OIC، اس نے کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا، اور 3 ملکوں کے انڈیویجول سٹانس کے علاوہ کسی نے بھی ڈاکٹر مرسی کے حق میں اس طرح آواز بلند نہیں کی۔ اس میں OIC کی بہت بڑی نیگلیجنس ہے کہ وہ اپنے اسلامک ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں کر سکی، اور جو بھی کانسپریسیز ہو رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ ایک ایز اے یونائٹڈ اسلامک بلاک بنانے میں OIC مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامک کنٹریز کا ایک سیپریٹ بلاک بنے جو جینون ایشوز ہیں ان کو ریز کرے، اور اسلامک ملکوں کے جو جینون ایشوز ہیں اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو صحیح طرح تحفظ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائے عامہ ڈاکٹر محمد مرسی کے حق میں تھی، اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو بہت غلط طریقے سے ناانصافی کر کے ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا ہے، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز اور بہت سے جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ایجپٹ ہے ایک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، اور ڈاکٹر محمد مرسی کا جو بیک گراؤنڈ تھا اور جس طرح کی وہ مینیفیسٹو دے رہے تھے، وہ مصر کو ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ بنانا چاہ رہے تھے۔ تو ویسٹرن کنٹریز کو یہ چیز ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے اس گورنمنٹ کو ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ایجپٹ کی ہسٹری کا اونلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا۔ اس میں بہت سے صحافیوں نے بھی، جرنلسٹ کمیونٹی نے بھی ڈاکٹر مرسی کے حق میں آواز بلند کی، اور اس میں جو فیمس رینونڈ جرنلسٹ آف پاکستان حامد میر ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی فیمس کالم لکھا جس کا عنوان تھا شیر کی موت، اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر محمد مرسی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور ان کی اسٹرگل کو، اور کس طرح وہ پاور میں آئے اور کس طرح وہ الیکٹ ہوئے، اور کس طرح ایک ڈکٹیٹر نے ان کی گورنمنٹ کو زبردستی ختم کیا، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ تو رائے عامہ ان کے ہموار میں تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو ایجپٹ کی عوام تھی اس طرح وہ ٹیک اوور کے اگینسٹ نہیں نکلی، جس کی وجہ سے ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر عوام کو اپنے حقوق کے لیے جو انہوں نے اپنا ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ الیکٹ کیا ہے، جو انہوں نے ایک اپنے حکمران کو چنا ہے، اس کی گورنمنٹ کو ختم کیا، لیکن عوام اس طرح اس کے حق میں باہر نہیں نکلی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام میں اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے حقوق کو کوئی غصب کرے یا ان کے حقوق پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو ان کو چاہیے کہ اپنے رائٹس کے لیے وہ پروٹیسٹ کریں اور اپنے رائٹس زبردستی حاصل کریں، کیونکہ بیٹھے بیٹھے ان کو رائٹس نہیں ملیں گے۔ ویورز، اخوان المسلمون نے 60,000 سے زائد لوگوں کو قیدی بنایا،
اور جس میں 10 سے 15 ہزار ایسے لوگوں کی تعداد تھی جس میں کوالیفائڈ پروفیشنل سے، جس میں انجینئرس، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، پی ایچ ڈی اور ریسرچرز موجود تھے۔ ایسے تمام کوالیفائڈ اور کریم اور جو ایلیٹ تھی ایجپٹ کی، اس کو قید کر دیا گیا اور گورنمنٹ کی اور ملک کی جو کمر کو توڑ دیا گیا۔ یہ ایک پراپر کانسپریسی تھی جس کی وجہ سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا۔ اگر وہ لوگ ان اوور آل جو پریزنرز کی تعداد تھی وہ 60,000 کے قریب تھی، لیکن ان میں جو کوالیفائڈ اور کمپیٹنٹ اور ڈفرینٹ فیلڈز کے پروفیشنل تھے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 15,000 تھے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، اور اس ٹیک اوور کا ایجپٹ کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کھو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز میں ایک سبق پوشیدہ ہے کہ تمام مسلم جو گورنمنٹ ہیں، جو مسلم اسٹیٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی کانسپریسی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جاتا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کو، تو اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف باہر نکلیں، نہ کہ گھر بیٹھے رہیں۔ اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ ویورز، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔